حامدا ومصليا ومسلما أما بعد وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل صدق اللہ العظیم۔ قابل قدر اساتذہ عظام اور مشفق و مہربان حضرات حکم، انسان جسے سوشل اینیمل یعنی سماجی حیوان کہا جاتا ہے، معاشرہ، سماج، کنبہ اور خاندان اس کی فطری ضرورت ہے جس کے بغیر انسانی زندگی کا تصور ہی نہیں۔ لیکن اگر انسانی معاشرے میں آپسی احترام، لحاظ اور حقوق کی پاسداری نہ ہو تو پھر وہ حیوانی معاشرہ بن جاتا ہے۔ اسی لیے شریعت اسلامی میں انسانوں کے آپسی حقوق کو بنیادی حیثیت دی گئی، لہذا تعلیمات اسلامی میں ایک جانب اللہ اور بندے کے تعلق کو حقوق اللہ کہہ کر بتلایا گیا تو دوسری طرف بندوں کے آپسی تعلقات کو حقوق العباد کے طور پر سمجھایا گیا اور دونوں کو برابر کی اہمیت دی گئی۔ حقوق العباد کو حقوق اللہ سے کمتر نہیں رکھا بلکہ بعض جگہوں پر دونوں کو ایک ساتھ ذکر کیا، چنانچہ ارشاد خداوندی ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا۔ اس آیت میں جہاں رب العالمین کی عبادت اور وحدانیت کے اقرار کی طرف توجہ دلائی گئی، وہیں حقوق العباد کا سبق بھی پڑھایا گیا، اپنے خالق کو پہچاننے اور اس کی عبادت کرنے کا حکم دیا گیا، تو وہیں دنیا میں وجود کا ذریعہ بننے والے والدین کے ساتھ حسن سلوک کی تعلیم بھی دی گئی۔ رازق و مالک اللہ سے تعلق بنانے کی تلقین کی گئی تو وہیں مسکینوں اور ضرورت مندوں کے حقوق جاننے کی نصیحت بھی کی گئی۔ جہاں علیم و خبیر ذات سے جڑے رہنے کو ایمان کا حصہ کہا گیا، وہیں اپنے آس پاس رہنے والوں کے حقوق کی ادائیگی کو ایمان کا تقاضا بتلایا گیا۔ جہاں رحمان و رحیم کی عبادت کو جہنم سے چھٹکارے کا سبب ٹھہرایا گیا، وہیں بندوں کے حقوق کی فکر کو بلندی درجات کا ذریعہ قرار دیا گیا۔ جہاں بے نیاز پروردگار سے نیاز مندی کو عبادت کی روح کہا گیا، وہیں محتاجوں کی مدد کو عین عبادت کا مقام دیا گیا۔ جہاں حکیم و علیم سے ہدایت طلب کرنے کی تعلیم دی گئی، وہیں راہ گم گردہ بندوں کی رہنمائی کو صدقے کا درجہ دیا گیا۔ ولا تجسسوا کہہ کر جہاں ایک دوسرے کی ٹوہ میں لگنے سے منع کیا گیا، وہیں ولا یغتب بعضکم بعضا کہہ کر غیبت کو انسانی سماج میں نفرت و عداوت کی بنیاد کہا گیا۔ ان بعض الظن اسم کہہ کر جہاں گناہ سے بچنے کی ترغیب دی گئی، وہیں ولا تعتدوا ان اللہ لا يحب المعتدین کہہ کر زیادتی کرنے والے کو اللہ کی ناراضگی سے ڈرایا گیا۔ ولا تتمنوا ما فضل اللہ به بعضکم على بعض کہہ کر جہاں حسد کو سماجی بیماریوں میں شمار کیا گیا، وہیں ان اللہ لا يحب كل مختال فخور کہہ کر تکبر اور رکڑ کو ناکامی کی ابتدا بتلایا گیا۔ حاضرین عظام، صرف معاشرتی اور سماجی حقوق ہی نہیں بلکہ معاملات میں بھی حقوق العباد سے روشناس کرایا گیا۔ کہیں ولا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل کہہ کر ناحق کسی کے مال کو کھانے سے روکا گیا، تو کہیں ویل للمطففین سے معاملات میں بگاڑ پر تباہی کی خبر دی گئی۔ کہیں یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی فاکتبوہ کہہ کر معاملات کی پاسداری کو ایمان کا حصہ بتلایا گیا، تو کہیں رسول اللہ نے التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء کہہ کر امانت دار تاجر کو جنت میں بلند مقام کی خوشخبری دی۔ کہیں آتوا الاجیر اجرہ قبل ان یجف عرقہ کہہ کر مزدور کا حق اس کو وقت پر دینے کی تعلیم دی، تو کہیں مطل الغنی ظلم کہہ کر قرض کی ادائیگی میں ٹال مٹول کو ظلم بتلایا گیا۔ الغرض اسلام نے حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں کو اپنی تعلیمات کا حصہ بنا کر انسانی زندگی کو درندگی سے بچا لیا۔ یہی ہے عبادت، یہی دین و ایمان، یہی ہے عبادت، یہی دین و ایمان کہ کام آئے دنیا میں انسان کے انسان۔ سامعین دی احتشام، حقوق العباد سے متعلق ایک جانب دین اسلام کی تعلیمات ہے تو دوسری طرف مسلم معاشرے اور سماج میں پائی جانے والی بے حسی ہے۔
آج مسلم معاشرے میں حقوق العباد کی فکر ہی نہیں. کوئی ماں باپ کے حقوق کی ادائیگی سے غافل ہے تو کوئی میاں بیوی کے حقوق کو تلف کر رہا ہے. کوئی تجارت میں دھوکے کا سہارا لے کر گاہکوں کے حقوق سے کھلواڑ کر رہا ہے تو کوئی مجبوروں اور بے کسوں کے حقوق دبا کر اپنی انا کو تسکین پہنچا رہا ہے. کوئی پڑوسیوں کو تکلیف دے کر خوش ہو رہا ہے تو کوئی راستوں پر رکاوٹیں لگا کر حقوق العباد کی دھجیاں بکھیر رہا ہے. کوئی اختلاف کے نام پر حقوق العباد کا لحاظ نہیں کر رہا ہے تو کوئی اصلاح کے نام پر حقوق العباد سے دوری اختیار کیا ہوا ہے. سامعین باوقار، اگر ہم مسلم معاشرے اور سماج کو پرامن و کامیاب بنانا چاہتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ حقوق العباد کو اپنے سماج کو جزلائے انفق بنا لیں. چونکہ حقوق العباد کی ادائیگی ہی پرامن و کامیاب مسلم معاشرے کی ضمانت ہے. حقوق العباد کی ادائیگی ہی میں قرابت داری کا وجود ہے. حقوق العباد کی ادائیگی ہی میں مزدوروں کی خوشی ہے. حقوق العباد کی ادائیگی ہی میں پڑوسیوں کے لیے راحت ہے. حقوق العباد کی ادائیگی ہی میں ظلم و ناانصافی کا خاتمہ ہے. حقوق العباد کی ادائیگی ہی میں مسلم سماج کی بقا ہے. حقوق العباد کی ادائیگی ہی مسلم معاشرے کی ترقی کا راز ہے. حقوق العباد کی ادائیگی ہی مسلم سماج کی روح ہے. زوال فکر انسانی زوال زندگی ہے، فروغ عظمت آدم کمال زندگی ہے. تیرا علم و ہنر مال و متاع سارا کا سارا، بنا ہمدردی انسان وبال زندگی ہے. وما علینا الا البلاغ.